یہ ہے صورت آل عمران کا جو مضامین اور اہم نکات۔ صورت آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھیے۔ صورت آل عمران کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا، ٹھیک ہے، اور اہل اہل جو اسلام جو ہے مسلمان وغیرہ ان کی ذمہ داری کا جو ہے احساس دلانا، ٹھیک ہے، اہل اسلام کا ان کی ذمہ داری جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا ہے، احساس دلانا، ٹھیک ہے۔ صورت آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ انسان کی تمام بکھری ہوئی جماعتوں اور گروہوں کو اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کے پرچم تلے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں تمام طلبہ کرام جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ پہلا لیکچر جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا ریڈنگ، تو یہ دوسرے لیکچر میں ہم مضامین اور اہم نکات الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پینسل ساتھ لے لیں، اس کو ساتھ ساتھ نشاندہی کرتے جائیں جو میں بیان کروں، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ پیپر بن کر آ جائے، ٹھیک ہے، 40% چانسز ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح کی میں تیاری کروا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ اس کو سمجھ کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ 100% تیاری کر کے انشاءاللہ آپ اچھی پوزیشن لے سکتے ہیں۔ تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، تمام طلبہ کرام سے ریکویسٹ ہے اس کو سمجھ کے ریڈنگ کو پڑھیے گا۔ جب ریڈنگ اچھی ہو جائے گی نا، آپ کی سمجھ آ جائے گی، بیٹھ جائے گی، تو آپ کے لیے پیپر حل کرنا بہت ایزیلی ہے۔ آپ کو اثر اثر اب اچھے اپنے انداز سے، ٹھیک ہے، بہترین کر کے بیان کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسی میں سے سوالات جو ہیں وہ بن کر آئیں گے اور اسی میں سے جو ہے وہ پیپر لیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب آگے، کہ اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب بھی کسی بھی جماعت یا کسی بھی گروہ معاشرے میں اگر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا تو وہ صرف اسلام کی بدولت ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ آگے سورۃ آل عمران کا خطاب جو ہے وہ خصوصی کن گروہوں کے ساتھ ہے، کن طرفین کی طرف ہے، سنتے ہیں۔ تو سورۃ آل عمران کا جو خصوصی جو ہے خطاب جو تھا وہ دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ ہے، ان میں جو ایک گروہ ہے وہ یہودی اور مسیح یعنی عیسائی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ٹھیک ہے، دو گروہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سوال کا جواب بھی ہے۔ پہلے گروہ کو اس طرز پر مزید تبلیغ کی گئی جس کا سلسلہ سورۃ بقرہ میں شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کا سلسلہ سورۃ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی اعتقادی گمراہی اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کی دعوت دے رہے ہیں جس پر دعوت شروع سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ یہ دین کو لوگوں تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ مبلغ ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ علماء کا کام ہے، جو مفتیان کرام کا ہی کام ہے کہ وہ وہی دین کا کام کریں، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ یہ ان کا کام نہیں، ان کا بھی کام ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں اور آگے اس کو کیا کہتے ہیں منتشر کریں، اس کو ٹرانسفر کریں، اس کو آگے پھیلائیں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے اور اس پر ہمیں بہت ہی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ہم اس امت کی جو فضیلت و شان بیان کی گئی ہے وہ فقط وہ اس لیے ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب کسی نبی نے آنا نہیں ہے، یہ اب ہماری اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے علماء ہیں، علماء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو، دین کی دعوت کو آگے سے آگے پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر وہ جسے اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار، ٹھیک ہے، بنایا جا چکا ہے، اگر گروہ کو مزید ہدایت دی گئی، ٹھیک ہے، نیز انہیں پچھلی امتوں کی مذہبی اور اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر تنبیہ کی گئی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ہمیں جو ہے
مسلمانوں کو یہ پچھلے لوگوں کو جو انہوں نے ایسے کام کیے تھے، ٹھیک ہے، جس پر کیا کہتے ہیں مذہبی اور اخلاقی جو ہے زوال کا ذریعہ بنے، اور اسلام جو ہے وہ لوگ دبانے کی کوشش کریں، اسلام جتنا دبائیں گے ظاہری بات ہے لوگ ہمیشہ جو اسلام اگر کوئی بندہ حق بات کرتا ہے نا تو اس کو ہر بندہ سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ غلط کام کریں گے تو وہ عبرت ناک نشانی بنے گی، اور کیا ہوگا۔ تو ہمیں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسی کام نہیں کرنے جیسی پہلی جو ہے سرکش امتیں جو کر چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بچنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک مسئلہ جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں، اہل کتاب اور منافقوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ سورۃ آل عمران کے مضامین کے دلائل نکات کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب یہودی اور مسیح کی غلط عقائد کی اصلاح کی گئی۔ جو یہودی اور عیسائیوں مسیحیوں کا جو غلط عقائد تھے وہ ان کے عقائد تھے، ٹھیک ہے، ان کے عقائد جو غلط نظریات تھے ان کو جو ہے وہ صحیح کیے گئے، اس کے بارے میں ان کو رہنمائی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق اہم ہدایات جو ہیں وہ پیش کی گئی۔ سود کی حرمت کا واضح اعلان کیا گیا، سود جو ہے وہ حرام ہے، اور بڑی سختی اس پر کیا کہتے ہیں مذمت بیان کی گئی ہیں، بڑی سخت وعیدیں ہیں سود پر، ٹھیک ہے، سود کھانا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اہل کتاب کے قبلہ اول سے متعلق نظریہ کو غلط قرار دیتے ہوئے بیت اللہ کے فضیلت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ امت مسلمہ کو بہترین امت فرمایا گیا۔ امت مسلمہ کو باہمی اتفاق و اتحاد و محبت و الفت کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا، جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی۔ غزوہ بدر کا مختصر اور غزوہ احد کا مفصل بیان اس میں ہے، ٹھیک ہے، اور بخل پر وعیدے اور صبر کی تلقینوں کے بارے میں مؤثر انداز جو میں بیان کیا گیا، مؤثر انداز میں اصلاح کی گئی ہماری، اور کافروں سے مرغوب نہ ہونے اور جہاد اور میدان جنگ میں ثابت قدمی رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی کافروں سے یہ نہیں کافروں کا ذلیل کرتے تو میدان کے جنگی چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور جہاد اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جب ہمارے بڑوں کا حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا، میدان جنگ نہیں چھوڑنا چاہیے، ثابت قدمی رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی پھر نصرت آتی ہے، فتح ہوتی ہے، انسان پھر کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیبی مدد آتی ہے۔ اور سورۃ آل عمران کے اختتام پر فلاح و کامیابی کے اصول جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے۔ آگے چلتے ہیں، علمی و عملی نکات۔ سورۃ آل عمران کے مطالعے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے، کون سے ہیں؟ دنیاوی زیب و زینت اور مال و اسباب عارضی فانی ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جو بھی رنگ برنگے جو بھی اس میں دنیا میں موجود ہے، مال وغیرہ جتنا بھی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے سب یہ عارضی اور فانی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہمیشگی صرف جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی ہے، ٹھیک ہے، آخرت جو ہے اس میں ہی ہمیشگی ہے، اس کے علاوہ سب جو دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا۔ صبر کرنا، سچائی کی راہ اختیار کرنا، فرما برداروں کا رویہ اپنانا، یعنی نیک لوگوں کا، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے چلنا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اور تہجد کے وقت استغفار کرنا، یہ جنت والوں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جنتی لوگوں کا یہ شیوہ ہے، طریقہ ہے کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، رات کے تہائی حصے میں رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اسی سے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار انسان کرتا ہے، اور اسی سے ہی حاصل ہوتی ہے انہی کاموں سے، ٹھیک ہے، اور حق کی مخالفت اور کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمی کا رویہ انسانوں کے لیے ہدایت سے محرومی کا سبب ہے۔
جب انسان مخالفت میں حد درمی کرتا ہے نا، جب یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو انسان کو جو ہدایت ملنی تھی، انسان اس سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان جب حق کی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو غلط کاموں میں جب پڑ جائے گا تو پھر ہدایت کہاں سے اس کو نصیب ہو؟ جب وہ غلط کاموں میں لگا رہے، ہٹ درمی اس میں موجود ہو، تو پھر ہدایت جو ہے وہ اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دین کی دعوت کا ایک اصول یہ ہے کہ ان کے امور پر بات کی جائے جن پر سننے والوں کا اتفاق ہو، ٹھیک ہے، اور کسی شخص سے محبت اور تعلق کی اصل دلیل اس کی پیروی کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے جب کسی سے جب بندہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تعلق رکھتا ہے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی پیروی کرے گا تو ہی اس کی محبت کو پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی آگے کسی برے شخص میں بھی کوئی اچھی بات، اور کسی برے گروہ میں بھی کوئی اچھا شخص جو ہے اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی بات نظر آئے تو اس کا اعتراف کیا جائے، ٹھیک ہے، مانا جائے یار واقعی اس نے اچھا کام کیا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات ہی ہر بندے میں بری ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام ہی کی تعلیم لے کر دین اسلام کے سوا کوئی اور نظام جو ہے نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام ہی کی تعلیم لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی دین کو ہی آگے پھیلانے آئے تھے نا، منتشر کرنے، دین کا کام کرنے، رب تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، دین کے کام، دین کی سربلندی کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے، تو تاکہ دین اسلام کے سوا کوئی اور نظام اور کوئی اور جو نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے ہٹ کر اور اس کے فرمان سے ہٹ کر، ان کاموں سے ہٹ کر اگر زندگی کوئی بھی اگر گزارتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، ایسے زندگی گزاریں کہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یار دیکھیں یار، ایک بات میں نے نوٹ کیا ہے، ہم صرف کتاب کی صورت میں پڑھتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے نا، یقین مانیں ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ہم ایسا کرتے نہیں، ہم جو سی کتاب پڑھتے ہیں فقط نمبر حاصل کرنے کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ یقین مانیں، اگر قسم والی بات، اگر آپ اس کو سیریس ہو کے پڑھیں نا، تو آپ کو یہاں سے ہی بڑا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دین کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے، تو اگر اسی کو سمجھ کے پڑھ لینا، تو میں کہتا ہوں دیکھیے اس کے اندر بھی سورۃ آل عمران تو سورۃ بقرہ موجود ہے نا، تو جو اس کے جانے والا ہوگا، اس کے علم رکھنے والا ہوگا، تو جب صحابہ کرام نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اتنی فضیلت شان بیان کی کہ وہ اس کی عزت و تکریم بڑھ جائے گی، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ جو بھی ابھی ہم نے پیچھے سوالات کی صورت میں اور بیانات کی صورت میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، تو یہ اتنی فضیلتیں پڑھی ہیں کہ یار یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں، فقط پڑھنے کی صورت میں یہ نا یہ کام کریں۔ ہم صرف کبھی ایسا کیا ہے کہ گناہوں سے ہم بچتے رہیں اور ایسی زندگی گزارے کہ جب بھی موت علیہ السلام کی حالت میں آئے، ہم کام ہی ایسے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم پتہ نہیں کیا سے کیا روزانہ لگے رہتے ہیں، غلط کاموں میں ہم لگ رہتے ہیں، گانے فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، تو کہاں ہم یہ بھی تصور کریں گے اسلام کی حالت میں موت ہی آئے گی ہمیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اسلام، میرا مطلب کہ نیکی کرتے ہوئے ہمیں موت آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بھائی ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے ہر وقت، ایسا نہ ہو کہ یہ بات یاد رکھیے گا، بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا نا، مرے گا، کیا مطلب دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو توبہ کریں، اگر غلط کام کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا ملوث ہیں، ٹھیک ہے، یا بھی ارادہ کیا ہے، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ خوشحالی اور تنگی کی حالت میں جو ہے مال خرچ کرنا، غصہ پی جانا، ٹھیک ہے، لوگوں کے قصور معاف کر دینا، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے، گناہوں پر توبہ کرنا، ٹھیک ہے، حد درمی اختیار نہ کرنا، غلط کام یعنی سستی والے کام، غلط کاموں سے بچنا، ٹھیک ہے، اور ایمان، یہ جو بھی ابھی اوپر بیان ہوا نا، یہ سارے کام جو ہیں وہ ایمان والوں کا یہ ایک طریقہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غموں اور مصائب کی ایک اہم حکمت ہے یہ بھی ہے کہ
ایمان والوں کی تربیت ہو اور وہ کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک غلطی سے دوسری غلطی جنم لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک غلطی جب وہ کر لیا اسے باز رہے ہیں، اسے اسی طرح پھر دوبارہ غلطی والے کام نہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ ایک غلطی سے دوسری غلطی جو ہے جنم لیتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہونے پر توبہ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ توبہ یہی ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ و نادم ہو، توبہ یہ نہیں ہے کہ بندہ غلط کام کرتا رہے، فلمیں ڈرامے بھی دیکھتا رہے کہ توبہ توبہ، پھر بعد میں وہی کام، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کام سے توبہ کر لے اور دوبارہ اس کام کی طرف کبھی سوچے بھی نہ، گمان بھی نہ آپ کا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کام کی طرف کبھی مائل بھی نہ ہو اور وہ ایسا کام دوبارہ کرنا بھی نہیں، یہ ہے توبہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ایسی توبہ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے، ہر زندہ شے کو ایک دن جو ہے موت آنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر زیرو شے جو ہے اس کو موت آئے گی، ٹھیک ہے؟ دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے کے سامان ہے، اور کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ صرف فقط سبق کی صورت میں نہ ان کو لے، ان کو حقیقت اپنی پریکٹیکل لائف میں رہے، ان باتوں کو انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ عقل مندوں عقل مند جو ہے وہ وہی ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے، اس کا تذکرہ، اس کی جو ہے اس کی صفات اپنے ملائکہ میں فرشتوں میں بیان کرتا ہے۔ فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ رب تعالیٰ فخر فرماتا ہے اپنے بندے پہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ بڑا ہی مہربان ہے، کائنات پر غور و فکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور تسلیم کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات میں ذرہ بھی ہے نا، اگرچہ وہ ہماری عقل کام نہیں کر رہی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہماری عقل کے مطابق وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیکار ہی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار ایکسٹرا پیدا کر دے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ہماری تخلیق بھی بیکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اہل ایمان کو صبر و ثابت قدمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، ان باتوں کو اختیار کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے صورت آل عمران کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال وغیرہ مضامین علمی و عملی نکات پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آیات کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ تو جس بھائی کو میرا چینل اچھا لگا ہو تو اس سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔